KP کی اور بلوچستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہو سکتا ہے. آج انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں. انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز نے مل کے وہ آپریشن کنڈکٹ کیے ہیں کل اور آج کی تاریخ میں بلوچستان کے اندر. TTP کے مراکز بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بنائے جا رہے تھے تو کافی عرصے سے ان کی سرویلنس ہو رہی تھی تو کامیاب آپریشن رہے ہیں اور اہم کمانڈرز جو مطلوب تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا. باقی ڈیٹیل جیسے آئیں گی ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. سو یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ بلوچستان میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید بالکل میں کو خبر کی بنیاد پر نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ خدشات کا تو ہم اظہار کر رہے ہیں. اکثر آپ کو پتا ہے فخر کاکا خیل کو لے کر ہم نے بہت تفصیل سے علی شاہ صاحب سے بھی ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا، علی شاہ صاحب سے بھی ڈسکس کیا تھا. تو اگر ان کو ہم ضرور لے لیتے، لیکن ظاہر ہے کہ بجٹ ہے. لیکن میں چلنے سے پہلے یہ بات ضرور آگے بڑھنے سے پہلے کہ تم دوسرے موضوع کی ایک طرف آؤ کہ مجھے گما ہے، کوئی خبر نہیں ہے، جسٹ میں اندازن کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ عید کے بعد شاید زیادہ وسیع پیمانے پر بھی کچھ آپریشن کرنا پڑیں گے. اس کی ریزن دیکھو نا کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جی میرے دورہ چین کے درمیان ہر ملاقات میں ذکر ہوا ہے کہ جی چائنیز کی سیکیورٹی کا پاکستان میں کیا عالم ہے. اب وزیر اعظم پاکستان کو یہ بات کابینہ میں اگر انہوں نے کہی بھی تھی تو وہ اس کو خاموش رکھ سکتے تھے نا، لیکن اس کو وہ پبلک میں لائے ہیں. تو وہ پبلک میں لانے کی وجہ سے میں یہ اخذ کرنے کو یا یہ نتیجہ نکالنے کو مجبور ہوں کہ شاید چینیوں کی تسلی کے لیے، اور یقیناً اگر ان کو وہ ہم سیکورٹی کی ضمانت نہیں دیں گے جس طرح تو باقی انویسٹمنٹ وغیرہ اس کو شاید رپورٹ اس طرح نہیں کیا گیا ان ایونٹس کو، لیکن جس طرح کامیاب آپریشن ہوئے ہیں بلوچستان میں اور بڑے اہم کمانڈرز کی گرفتاری، اس بات کا مطلب اشارہ ہے کہ شاید یہ ایک کمپریہنسو آپریشن ہونا چاہیے KP کے اور بلوچستان میں ہو سکے. چلو اب میں ذرا بڑھوں گا آگے. اب دیکھیں کل میں بڑا مطمئن ہوا، میں جب پریس وہ سنی بجٹ سپیچ سنی اور یہاں جب میں نے آ کے بیٹھ کے بڑا زور و شور سے کہا کہ دیکھیں یہ ایک ان حالات میں جو تناظر ہے موجودہ حالات کے پیش نظر ایک اچھا بجٹ ہے یہ، میں کل یہ کہتا ہوں. لیکن آپ مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ نے خام خواہ کے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، صرف کیڑے نہیں، خام خواہ کے کیڑے. اچھا پھر ان کیڑوں پر آپ نے خدشات کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور آپ نے مجھے کہا کہ میاں تم یہ جو بار بار کہہ رہے ہو کہ تنخواہ دار طبقہ، پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر لائن کو پتہ نہیں کتنے اینگل سے پڑھتے ہیں. آپ نے ایک پیراگراف پڑھا، میری لائن کو انڈورس کرتے ہوئے آپ نے ایک اور لائن ساتھ میں ایڈ کر دی اور مجھے کہا کہ میاں کل کی وہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا ضرور انتظار کرنا. میں نے ان کے لیے پیرا پڑھا تھا جی. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ بہت خوش تھے کہ تنخواہ دار طبقے پہ تو کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا. میں نے کہا یار اسی میں انہوں نے کہا ہے ہاں البتہ سلیبس پہ کچھ گفتگو ہوگی، اور میں نے کہا کہ بٹوین دا لائن پڑھا کرتے ہیں. بہرحال تو آج وزیر خزانہ آپ نے سنی نا پوسٹ بجٹ کانفرنس؟ میں تو سن بھی نہیں سکا بھائی. میں نے تھوڑی سی سنی، لیکن جو چیز ٹی وی پہ بہت زیادہ نہیں آئی وہاں پر اس کا آغاز ہونے نہیں دیا صحافیوں نے، ہمارے دوستوں نے. انہوں نے اس سے پہلے بھرپور انداز میں لیکن مہذب انداز میں اپنا احتجاج جو ہے رجسٹر کروایا. چونکہ آپ نے خود وہاں پہ جانے کی زحمت گوارا نہیں کی، ساری دنیا انداز تو میں نے جو ہے ہمارے جو رپورٹر ہیں بہت محنت کرتے ہیں. اچھا بھیا یہ بتاؤ کہ یہ جو احتجاج جو ہے یہ آپ لوگوں نے یعنی پریس کانفرنس کا آغاز نہیں ہونے دیا تو کیا آپ کہہ رہے تھے؟ آج بالکل جب آج وزیر خزانہ پوسٹ بجٹ بریفنگ کے لیے تشریف لائے تو ہمارا یہ پلان تھا کہ وہ پہلے ہماری بات سن لیتے اور وزیر خزانہ کو شاید اس بات کا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اپنی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آ کر اپنی بات شروع کرنا چاہتے تھے تو ہم نے ان کو روک دیا کیونکہ جو ٹیکس سلیبز متعارف کرائی گئی ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے، ہم اس پر اپنے بھی اعتراضات ان کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. تو اس حوالے سے ہمارے کچھ سینئر جو دوست ہیں شہباز رانا اور جو بہت ہی زبردست قسم کے ایکسکلوسیو دیتے ہیں اکنامک ایشوز پر، اور اس کے علاوہ کون اور مہتاب حیدر صاحب. ہاں اچھا مہتاب حیدر دونوں سینئر بہت سینئر مطالبہ تھا کیا؟
मुतालबा ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें कई अरसे से तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन जो टैक्स स्लैब है ये मुतासर करेगा, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की जिस तरह तनख्वाहें बढ़ा दी गई, जिसमें 1 से 16 ग्रेड तक 25% इजाफा कर दिया गया, तो उनका तो इजाफा हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर खास तौर पे जो हमारा वहां पर मुतालबा ये था और हमारे जो सीनियर दोस्तों का भी मुतालबा ये था कि कई साल उन्होंने 10 से 15 साल भी बताए शहबाज राणा ने कि इतना अरसा हो गया और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो इस वजह से जो नए टैक्स स्लैब्स, मैं 16 साल तक भाई एक ही तनख्वाह पे काम करता रहा, उससे पहले 6 साल तक एक ही तनख्वाह पे काम करता रहा, और 5 साल तक मेरी तनख्वाह 1981 से 1985 तक 1808 रुपए माहवार होती थी। तो वो जो रोए पीटे शहबाज राणा वो ठीक रोए, सही रोए। अच्छा, बहरहाल, क्योंकि सर गवर्नमेंट सैलरीज तो बढ़ जाती है ना प्राइवेट का, तो जी मुर्जा, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा कि 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तनख्वाहें नहीं बढ़ पा रही, खास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, लेकिन टैक्स स्लैब्स उनको भी मुतासर करेंगे, और बड़ा भरपूर एहतजाज किया गया उनके सामने। लेकिन जो वजीर खजाना है, जैसे वो एक कोटेशन भी है कि यू आर राइट बट आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस तरह का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि एतराज को मुस्तरद किया और उन्होंने डिफेंड किया इन टैक्स स्लैब्स को, और उन्होंने कहा कि बल्कि आप लोगों को एतराज नहीं करना चाहिए कि जिनकी ज्यादा तनख्वाह है, जिनकी ज्यादा आमदनी है, उनसे अगर हम टैक्स वसूल कर रहे हैं तो इस पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने उनको ये बताया कि ये आप इसको सोच सकते हैं कि जिनकी ज्यादा आमदनी है उनसे ज्यादा टैक्स हम वसूल करेंगे, लेकिन बहुत सा एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी जो तनख्वाह 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान है, क्योंकि जो छूट दी गई है वो 50,000 रुपए तनख्वाह माहाना, उस पर छूट दी गई। एक बात मुझे आप कैटेगोरिकली बताएं, आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ज़िम्न में भी उनसे ज़िमनी सवालात भी होते रहे हैं, जब आप लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया और कहा कि अच्छा अब हम आपके लिए तैयार हैं, हमें तो अपनी बात रिकॉर्ड करनी थी। जाहिर है आप वहां पर हुल्लड़बाजी के लिए नहीं गए थे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर करें कि आपने मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर तनख्वाहदार तबके की बात की या सिर्फ मीडिया कारकुनों की बात की है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नुसरत साहब, हमने सिर्फ अपनी बात नहीं की। जिस तरह हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत सारा हिस्सा तनख्वाहदार जो तबका है वो हिस्सा है जिनकी तनख्वाह 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान है। हमने उन तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई, और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं था, बल्कि हम उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई जो प्राइवेट सेक्टर में जो तनख्वाह बहुत कम तनख्वाह ले रहे हैं, 50,000 से ऊपर अब उनको ज्यादा टैक्सेशन देनी पड़ेगी। 1 लाख तक अब जाहिर है कि उस पर 5% जो है वो टैक्स स्लैब आ गया है, तो उनको अब सालाना जो है वो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो तकरीबन 2500 रुपया बनता है। तो इस वजह से हमने तमाम उन लोगों के लिए बात की, सिर्फ अपने लिए बात नहीं की। हमने सिर्फ अपना पॉइंट ये रखा है कि क्योंकि हम प्राइवेट शोबे से हैं, हम निजी सेक्टर में हैं और यहाँ पर कई सालों तक तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती। अच्छा, लेकिन हम ज्यादा मुतासिर भाई, मैं एक सवाल, क्योंकि मेरी नाअहली है कि मैं वहां नहीं जा सका, आपने बतौर रिपोर्टर ऑब्जर्व किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो वो टीवी पे नजर नहीं आ रहे थे, जब आपने बार बार ये इंप्रेशन दिया उनको, जो रियलिटी भी है कि आप सारा बर्डन सैलरीड क्लास पर डाल रहे हैं टैक्स कलेक्शन का, तो इसको कहीं हटा के उन पे भी डालें जो अशराफियां हैं इस मुल्क की, जो जिन पे बर्डन नहीं पड़ रहा। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी गुफ्तगू में लगा कि वो कुछ ऐसा करने को तैयार हैं। आज बिल्कुल वहां पर हमने उनसे ये सवाल भी किया कि जो आपकी तरह के हैं, स्पेसिफिक हमने ये कहा कि जो आपकी तरह के अपर जो लेवल के लोग हैं, आप उन पर जो है वो टैक्स क्यों नहीं लगाते। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि जब इक्तसादी सर्वे के लिए उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है। आज हमने उनसे ये पूछा कि इसका मतलब है कि जो आम लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उससे मुराद आपकी वो थी कि ये मुकद्दस गाय नहीं है? क्या किसी आप बड़े तबके पर भी, आप अशराफिया पर भी टैक्सेशन करने जा रहे हैं? तो उस हवाले से कोई वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने इसको बहुत ज्यादा डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि अगर हम चलें इस पर नहीं लगाते, ये टैक्स स्लैब हम नहीं बढ़ाते, तो फिर हम क्या करें? हमारे पास बहुत कम रास्ते हैं और हम बड़ी मुश्किल जो है वो मुश्किल तरीके से इकोनॉमी को संभाल पा रहे हैं और मुश्किल तरीके से आगे जा रहे हैं। ऊपर से जो IMF है उसने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हम उनके मशवरे के साथ करने हैं, तो हम इस वक्त मजबूर हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी तो हवाला दिया कि साथ में हमने 25% इजाफा भी कर दिया है, तो जिससे लेकिन वो तो सिर्फ सरकारी मुलाजमों का हुआ है भैया, वो तो प्राइवेट इदारों में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं है, ना उन पे ऑब्लिगेटरी है ना कंपल्सरी है।
بالکل ایسے ہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے وہ اس بات کو بلکہ وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. انہوں نے اعتراض کو مسترد کیا جو ہمارا اعتراض تھا. انہوں نے اس کے بعد اسی کانفیڈنس کے ساتھ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں یا ہم نظر ثانی کریں گے. کیوں اتنے کانفیڈنس ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے مسلسل ان ٹیکس ایشوز پہ؟ اچھا بہرحال ایک منٹ، وہ آپ ان کو خامخواہ کی بات کو نہ الجھائیں. مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ غالباً آپ ہی نے رپورٹ کیا تھا کہ ابتداً حکومت کا یہ ارادہ تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بھی 10 سے 15% کا اضافہ کیا جائے گا. وہ انہوں نے کیوں پھر 25% اضافہ کیا؟ بالکل یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی سورسز سے یہ چیز رپورٹ کی تھی تو ہمارا یہ اندازہ تھا کہ 15 سے 20% کے درمیان اضافہ ہوگا. لیکن جب کل بجٹ پیش کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہو چکا تھا، بہت سارے سرکاری ملازمین، بہت سارے ٹیچرز جو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے وہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ابتدائی طور پر اکٹھے ہونا تھا پاک سیکریٹریٹ کے باہر، لیکن ان کو پارلیمنٹ کے باہر آنے کی بھی اجازت مل گئی. اور جب وہ وہاں پر پہنچے اور اس دوران بڑی دلچسپ بات ہے کہ وزیر اعظم بھی اس وقت پارلیمنٹ میں انٹر ہوئے اور وہاں پر انہوں نے کابینہ کا اجلاس اس کی صدارت کی. اور اس دوران اچانک ایک 25% کی جو تجویز ہے وہ سامنے آئی اور اس کو کابینہ نے، نہ صرف شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے، بلکہ ان کو کابینہ اراکین نے سیدھا سیدھا بھائی مرتضی پیغام یہ ملا، ون لائنر مورال آف دا سٹوری، میسج آف یعنی میسج کی ون لائن یہ ہے کہ اگر تنخواہ دار اپنی مصیبتوں میں افاقہ چاہتے ہیں تو شاید انہیں بھی اب سڑکوں پہ آنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے اس میں ایک رول پیپلز پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بائیکاٹ کر رہے تھے. اچھا لیکن جس میں بلاول صاحب اور انڈائریکٹلی زرداری صاحب نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح مہنگائی ہے سرکاری ملازمین کو ایک ریلیف دینا چاہیے. اچھا اب بات یہ ہے عدنان، میں تمہیں ایک فرینک کی بات کہ بہت سارے لوگوں نے آج جو یہ صحافیوں نے احتجاج اپنا کیا نا، اسی لیے میں نے کیٹیگوریکلی اسپیسیفکلی مرتضیٰ سے پوچھا تھا، وہ یہ سمجھے کہ شاید ہم اپنا رونا رو رہے تھے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. تمام پرائیویٹ سیکٹرز والے جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جتنے بھی تنخواہ دار لوگ، اس پہ مزید جو بات ہے، وہ جو تم سوال کر رہے تھے نا، وہ پیپلز پارٹی اور ابھی جو آپ نے کامنٹ کیا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے آپ پھر زیر بحث لا پائیں گے. شہباز رانا نے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جتنے بھی تنخواہ دار یعنی سیلریڈ کلاس، انہیں احتجاج کرنا چاہیے گورنمنٹ کے اس فیصلے پر کہ وہ یہ جو انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں ان کو واپس لے. ان کے پاس صرف 2 طریقے اب رہ گئے ہیں اس مصیبت سے نجات کے. نمبر 1، بجائے اس کے کہ بذریعہ چیک مالکان سے رقوم وصول کے، انڈر دا ٹیبل کیش وصول کر لو. ٹھیک ہے. اچھا اگر کیش وصول ہوگا تو پھر جو ہے ریاست کے خزانے میں پائی بھی نہیں جائے گی. ایک تو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں یہ. دوسرا بیچارہ تنگ آ کے موصوف کہہ رہے ہیں کہ لیو پاکستان. اچھا نہیں، ویسے میں کل شہباز اور ہم ساتھ تھے، میں نے اسے کہا خدا کا نام لے، آپ کو بہت اچھی انگریزی آتی ہے، ایسی انگریزی لکھیں جو آپ سادہ انسان پڑھ سکے. تو اس ٹویٹ میں انہوں نے سادہ انگریزی لکھی، تو یہ ان کا شکریہ. یہ بھی کریڈٹ آپ لے لیں کہ آپ نے ان چکم سے آپ نے لکھوایا. یار کیا سادہ انگریزی. بہرحال یار مجھے لوگوں کو سادہ زبان میں انہوں نے کہا کہ یا تو ملک چھوڑ دیں. خدا کا واسطہ ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی کیا ہو گیا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. میرے بہت ہی عزیز ترین ایک رشتہ، میں کہا وہ آج کل پاکستان میں ہوں گا. میں اپنے دوستوں سے جو آج ملاقاتیں وقت کھانا وانا ہوا ہے وہ تو سارے رو رہے ہیں یہ جو تنخواہوں والے کہ ہائے اتنے ٹیکس لے گئے. وہ لندن میں تو 40% ہوتے ہیں، 40. اور نہیں پھر میں نے یہ کہا مثال کے طور پر، اب میں جس عمر میں ہوں نا، میں کیوں یہاں پہ کام کر رہا ہوں بھائی. میرا کوئی ایج یعنی اولڈ ایج بینیفٹ نہیں ہے. اچھا میں کوئی میڈیکل بینیفٹ نہیں ہے. میں اللہ معاف کرے مجھے کو موذی مرض ہو گیا نہیں، تو اخبار میں آپ یعنی کہ یہ بھی نوبت آ سکتی ہے کہ سینئر صحافی بے یار و مددگار اور چندہ اکٹھا کریں. حکومت کئی مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں. ٹھیک ہے نا. اب شہباز رانا نے باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ تنخواہ دار طبقہ مجموعی اس کا کیس پیش کیا ہے.
دیکھیں اس وقت تک یعنی کل کا بجٹ پیش ہونے تک یہ تھا کہ اگر تمہاری تنخواہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، تمہاری تنخواہ ماہانہ اگر تم 5 لاکھ روپے وصول کرتے ہو تو تمہیں 35% ٹیکس دینا ہوتا تھا. یعنی تمہاری اگر میں 5 لاکھ مہینہ لے رہا ہوں تو مجھے 35 کم از کم. ٹھیک ہے، آگے سمجھ. اب جو امپورٹنٹ بات ہے ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب حکومت نے کل جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہی ٹیکس جو ہے نا وہ 3,33,000 روپے ماہوار کمانے والے شخص پہ عائد کر دیا ہے. 3,33,000 روپے. ہاں ٹھیک ہے. 3,33,000. ہاں ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ فرض کرو کسی پرائیویٹ ادارے میں ایک بندہ نسبتاً بہتر عہدے پہ ہے، 3,30,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے جی، اس کے مکان کا کرایہ کسی بھی صورت 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا. بہت برا کر لو اوپر والے پورشن میں جہاں پہ گرمی میں مر رہا پھر بھی ہو 70-80,000 کا تو 70-80,000 تو کہیں نہیں گیا. پھر ہو گئے یوٹیلیٹی بلز، بجلی، گیس، پھر اس کے بد نصیب کے 1-2 بچے بھی ہوں گے. ان کی سرکاری فیسیں اسکول کتنے اچھے ہیں اسلام آباد میں، نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ انہیں پڑھانے پہ مجبور ہوگا. اب اس پورے سارا دے کر وہ کیسے اپنے بچوں کو کسی بہتر اسکول جس کو وہ سمجھتا ہے وہاں پڑھا پائے گا، کہیں گروسری خرید پائے گا، شام میں ہفتے یا اتوار کے دن اپنے بچوں کو کہیں لے جا سکے گا. ٹائم بھی کم ہے. نہیں، ٹائم بالکل کم نہیں ہے. مجھے صرف ایک سوال پوچھنا جو رہ جائے گا، یہ برڈن صرف سیلریڈ کلاس پہ کیوں ہے؟ اب شہباز رانا کا دن رات کام اکانومی ہے. شہباز نے جو 2 باتیں لکھی ہیں نا، اب میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ شہباز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیلریڈ کلاس کو ریلیف نہیں دیں گے تبھی بھائی یا تو کیش لے لو یا ملک چھوڑ جاؤ. اگر اس کو تو ہم سے زیادہ خبر ہے نا کہ کیا چل رہا ہے. اب سنو نا، اب اس بیچارے نے یہ داد فریاد لکھی کہ یار جس کی آمدنی 1,83,000 ہے، 3,33,000 والے کی داستان تو ہم نے سنا دی، وہ 15% انکم ٹیکس دے گا. اور اگر 2,67,000 ہے تو 25% انکم ٹیکس دے گا. اب یہ جو تنخواہ دار ہے مجموعی طور پر ان کے یہ ٹیکس کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے، جس پہ کل تم یوں کر کے ہٹ کے بدن ٹائپ کر رہے تھے، کہا سیلریڈ کلاس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. پڑھے اسپیچ میں کہا انہوں نے. سنو نا یار، 75 ارب روپے 75 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے اس طبقے سے جو آلریڈی آپ اس کو رگڑا نچوڑ رہے تھے. تو اشرافیہ سے ٹیکس کتنا لے جائے گا؟ اب میں اس بحث میں نہیں لگتا نا، اب آگے تمہارے والی بات پہ آ رہا ہوں جس پہ تم مرتضیٰ کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے. شہباز رانا کا یہ ٹویٹ آتا ہے، اس پہ پہلا جواب آتا ہے سلیم مانڈوی والا صاحب کا. یہ سینیٹر ہیں جی پیپلز پارٹی کے، کل پرسوں ہی سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں. اور اس کے بارے میں تحریک انصاف بہت تل ملا رہی ہے کہ اتنی اہم کمیٹی کی سربراہی تو اپوزیشن جماعت کے پاس ہونی چاہیے. بہرحال انہوں نے فوراً جواب دیا، آئی ایگری شہباز میں تم سے ایگری کرتا ہوں، ول ریز دس ایشو کو فائنانس کمیٹی میں اٹھاؤں گا. شہباز رانا بھی پھر رپورٹر نکلا ذات کا، وہ مطمئن نہ ہو کے دیا. اس نے کہا جناب صرف آپ اور آپ کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی تنخواہ دار طبقے کو اس عذاب سے بچا سکتی ہے. آپ کے ووٹوں کے بغیر، یعنی پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر قومی اسمبلی میں یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتا. تو برائے مہربانی، بس اس بیچارے نے تو نہیں لکھا، لیکن میں یہ جرت کر رہا ہوں کہنے کی کہ سلیم مانڈوی والا صاحب اور آپ کی جماعت، خدا کا واسطہ ہے ہمیں ٹویٹ کے ذریعے تسلیاں مت دیجیے. کیٹیگوریکلی کہیے وزیر خزانہ کو، کھڑے ہو کر کہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں کہ اگر تنخواہ کے بارے میں جو فیصلے ہوئے ہیں جس طرح ان کو سلیبس کے نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، جو مناسب ٹیکس ہے لیں،
جیسے آپ پہلے لے رہے تھے اسمارٹلی پلے کرتی ہے نا. بلاول صاحب نے کہا میں گھر جا رہا ہوں, 4 نمائندے بٹھا کے بجٹ سیشن میں حاضری بھی لگوا. لیکن پھر یہ گورنر کو کہا دبئی چلے جاؤ, پیچھے سے ملک احمد نے وہ حتک عزت بل پہ بابو اسمارٹلی پلے کر رہے ہیں. کوئی اسمارٹلی پلے نہیں کر رہے. اس سے لوگوں کے دلوں میں بلکہ بدگمانیاں اور بددلی بڑھتی ہے. کہتے ہیں چھوڑو نا کہ 2 نمبر, جیسے کل میں نے تمہیں کہا تھا تم گئے ہوئے تھے, میں نے کہا سازشی تھیوری یہ ہے کہ دونوں نے مل کے یہ جو کل بائیکاٹ کا ڈرامہ لگایا تاکہ صحافی جو ہیں وہ تحریک اور یہی ہوا ہوتا, یہی رہا فزیکلی یہی ہوا. میں نے حالانکہ کہا کہ میں ذاتی طور پر اس سے ایگری نہیں کرتا. اپیرنٹلی یہی ہوتا. اب آخری بات صرف یعنی بریک سے پہلے صرف اتنی بات کر لینے دو کہ اگر یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تاریخی موقع ہے, یہ اربن مڈل کلاسز کو میں سمجھتا ہوں کچھ جائز لیکن بہت زیادہ ناجائز وجوہات کی بنا پر خود سے ایلینیٹ کر چکی ہے. یہ وہ موقع ہے